بیان کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد آصف یوسفی صاحب تشریف لائیں اور گفتگو سے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ علامہ مولانا محمد آصف یوسفی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے، ایسے نبی عطا فرمائے کہ جب انہوں نے اس دنیا کی فضا کے اندر پہلی سانس لی تو سب سے پہلا لفظ جو ان کے منہ سے نکلا تھا وہ تھا امتی۔ جب جوان ہوئے تو پھر بھی ان کے الفاظ تھے امتی، جب مکے میں رہے تو ان کے الفاظ امتی، جب مدینے میں گئے تو وہ امتی امتی کہتے رہے، جب غار حرا میں گئے تو پھر بھی امتی امتی رہا، جب غار ثور میں گئے تو پھر بھی امتی امتی کہا، مکے میں رہے تو امتی، زمین پر رہے تو امتی، آسمان پر پہنچے تو امتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کے مرتبہ پر فیض ہوئے تو اس وقت بھی اپنے لب پہ رہا امتی امتی، حتیٰ کہ جب اس دنیا سے جانے کی باری آ گئی، دنیا سے جانے لگے تو اس وقت بھی لب پہ رہا امتی، ہمیں یاد کرتے رہے، ہر مقام پر ہمیں یاد رکھا۔ جب روح کے نکالنے کا ٹائم آیا تو اس وقت بھی یہی کہا کہ اے اسرائیل، جتنی تکلیف دینا چاہتا ہے، جتنی تکلیف دینا چاہتا ہے مجھ محمد کو تکلیف دے لے، لیکن میری امت کو تکلیف مت دینا۔ یہی حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں کہ جب آخرت کے اندر محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر جان پریشان ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء ہیں سارے انبیاء یہ کہہ دیں گے کہ ہم آج کسی کے ذمہ وار نہیں ہیں، آج ہم کسی کے ذمہ وار نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، حضرت شیش علیہ السلام بھی، حضرت ادریس علیہ السلام بھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء یہ جواب دیں گے کہ آج ہم کسی کے ذمہ وار نہیں ہیں۔ اس وقت بھی اچانک ایک نظر اٹھے گی، ایک طرف دیکھا جائے گا کہ ایک ہستی ہے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، اپنی دامن کو پھیلائے ہوئے ہے، جولی کو پھیلائے ہوئے ہے، اور اس کے منہ مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں امتی امتی۔ تو پھر جب یہی خبر اعلیٰ حضرت کو پہنچی تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر بے حد شکر کرنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرما دیے، ایسے مقام والے نبی عطا فرمائے کہ
کہ ہر مقام پر امتی، زمین پر رہے تو امتی، آسمان پر پہنچے تو امتی، ہر جگہ پر امتی امتی کہتے رہے۔ مولا کریم میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، امت کی فکر کو لگاتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مومنو میں نے تم پر ایسا محبوب عطا کر کے احسان فرمایا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے، ایسی ذات عطا فرمائی جو ہر مقام پر تمہاری فکر کیے ہوئے ہیں، ہماری فکر کیے ہوئے ہیں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ جہاں پر بھی جاتے ہیں ہر مقام پر امت کی فکر ہے۔ لیکن آج ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ ہم امتی کیسے حال میں ہیں۔ ہم امتی تو ان کی شکل مبارک کو پسند نہیں کرتے، ان کے چہرے پر تو داڑھی شریف تھی، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی، ہم داڑھی نہیں رکھیں گے۔ ان کے سر کے اوپر امامہ شریف ہوا کرتا تھا، ہم امامہ نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، اے بلال نماز کے ذریعے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نماز کے اندر میری ٹھنڈک ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ میرے نبی کو ٹھنڈک نہ پہنچ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے والدین کا احترام نہیں کرنا کیونکہ اس سے میرے نبی کے فرمان کی تابع داری ہو جائے گی۔ ذرا سوچیے تو صحیح، وہ ایسے بلند بالا نبی ہر مقام پر یہی کہتے ہیں میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، ہر مقام پر اپنی امت کی فکر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ان کا ہر مقام پر یاد رکھنے کا یہ صلہ دیا کہ ہم ان کی سنتوں کو بھی چھوڑ بیٹھے، ان کی شکل کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ان کی شکل نورانی شکل ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والضحیٰ کی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ہم ایسے آج لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ ذرا سوچئے تو صحیح ہمارا حال کیا ہوگا۔ افسوس کے مقام کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ ذرا احتیاط کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے کہ جب قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جلوہ فرما ہوگی، تمام انبیاء صلوات والسلام جلوہ فرما ہوں گے، اس وقت ہمیں بلایا جائے گا، سامنے آئیں گے تو کیا ہم جواب دیں گے اس وقت ہے کہ تمہیں میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو ہر مقام پر تمہیں یاد کرتا رہا، ہر جگہ پر تمہاری فکر کے اندر لگا رہا۔ میرے پاس معراج شریف کی رات کو پہنچے تو پھر بھی تمہاری فکر کے اندر ہے کہ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ لیکن جب تم مومنوں کی باری آئی میں نے تم پر احسان بھی کیا تھا، لیکن جب تمہیں میرے پیارے محبوب کی سنت کا پاس نہیں تھا تو آج میں نے تمہارا بھی کوئی پاس نہیں رکھنا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، سوچ کا مقام ہے، اور افسوس کے بغیر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جتنے بھی آج ہم برے کام کر رہے ہیں یہ سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں کے اندر آتے ہیں، تمام کے اندر نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے ہمارے محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اور قیامت کے دن ہمیں وہاں پر جا کر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔